اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین حضرات، بزرگ اور تمام دوستوں کو، جو یہ ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر اسلام آباد میں جو مختلف واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر جو اسٹمین ہے وہ نور مقدم شہادت کیس میں، تو اسے کہوں گا کہ وہ ایک شہیدہ تھی، جو ظلم بربریت ان کے ساتھ ہوا ہے، قابل مذمت بھی ہے، اور کیبر کرتار جو بھی ان کی سزا بنتی ہے، سزائے موت، اس کو دلوائی جائے، جو ظاہر ہے۔ لیکن ان تمام وجوہات کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو میرا مقصد تھا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں، 2-3-4 سوال ہے۔ نمبر 1 سوال تو یہ ہے کہ اس طرح واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور اتنا بے دردی کے ساتھ اتنا ظلم بربریت کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ ہمارا نوجوان نسل کدھر جا رہا ہے؟ ان کی ویلیوز کیا ہے؟ ان کی تربیت کیسی ہے؟ ان کی ایجوکیشن کیسی ہے؟ اس پہ سوچا جائے، اور بہت گہرا سوچا جائے کہ کون سے اکیڈمک ان کے پاس سرٹیفائڈس ڈگریز ہوتی ہیں، ان کے پاس پی ایچ ڈی ڈگریز، ایم ایس ڈگریز، انگلینڈ، امریکہ، یہ وہ سارا، لیکن کیا کمی ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اور انسانوں کو پہچاننے کا طریقہ نہیں ہے، اور بہن بیٹی ماں کو پہچان کا طریقہ نہیں ہے؟ کیسا ایسا چیز ہے جو اس کے اندر اس چیز کی کمی ہے؟ اور چوتھا، کیا ہمارا نظام اس طرح کے ایکسیڈنٹس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے، اور ان کے لیے کون سی سزائیں پھر ہمارے آئین کے تحت ہے؟ آیا اس آئین پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور کیا اس قانون چھوٹے بڑے تمام کے لیے ایک جیسا ہے، یا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو بہت بڑے سوالات ہیں، لیکن جو اس کی مین سٹریم جو بڑی جو پیک پوزیشن پہ میں ایک بات رکھنے جا رہا ہوں، یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ ہمارے جتنے بھی ایلیٹ کلاس جہاں پڑھتی ہیں، ان سکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں جو اسکول آف تھاٹ ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر اسلام نام کا کوئی چیز نہیں، اسلام سے دوری ہے، برائے نام اسلام کا نام چلتا ہے، برائے نام کلمہ کا نام چلتا ہے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے امہات المومنین، یا ان کے بچے بیٹیاں، یا صحابیات یا صحابہ کے بیٹے بچے، ان کی زندگی کو پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کون پڑھا ہے؟ آج تو یہ لمحہ آ گیا کہ قرآن سے واقفیت نہیں ہے، قرآن کو لوگ پڑھتے تک نہیں ہے، قرآن تو صرف تاہوں میں، کمروں میں، الماریوں میں رکھنے کی چیز رہ گئی ہے۔ تو یہ تمام جو ہے نا قرآن سنت سے دوری ہے۔ انسٹیٹیوٹس کے اندر قرآن نہ سکھایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ صحابہ، نہ صحابیات، جس کا ہم عشق رسول اللہ، عشق محمدی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عشق محمدی، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوے ہیں، ان کو عملی شکل میں رکھا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں جاتا۔ تو بچیوں کا جو سلوک ہے وہ کیا، مطلب میں کیا کہوں کہ وہ کیا، میں اسے فاطمہ رضی اللہ عنہ یا اس طرح کی عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ ان خواتین کا تشبیہ دے سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ تو ان کی زندگیاں پڑھے، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح، اور پھر ہمارے بچے جو ہیں ان کو میں صحابہ، تو میں ماصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل شہزادہ تھا، اس کی زندگی پڑھے کہ شہزادہ پن چھوڑ کے وہ ایک عاجزی مسکینی کی طرف آ گیا، اور ایمان انہوں نے لے آیا، اور کس طرح پھر شہادت نصیب ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں کمی کیا ہے؟ کمی ہے اسلام سے دوری، اور اسلام سے دوری کے لیے 2-3 وجہ۔ اسٹیٹ اس پہ کام نہیں کر رہا، اسٹیٹ بھی اس پہ بالکل خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے ہمارے بچے کیا پڑھیں گے؟ اس والدین کا قصور، میں تو سمجھتا ہوں کہ والدین کا قصور سب سے پہلے ہے، کہ والدین کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے جوان بیٹے اور بیٹیاں کیا کرتے رہتے ہیں، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح 2 رات سے 2 دن سے
آپ بچی کو, جوان بیٹی کو کسی کے ساتھ بھیج دیتے ہو, آپ کو نیند کس طرح آئے گی کہ آپ کی بیٹی گھر سے دور ہے, جوان ہے, 27-28 سال کی اس کی ایج ہے. تو کون سا اسلام, کون سا دین, کون سا مذہب اجازت دیتا ہے عیسائی پڑھ لے, یہودی پڑھ لے, کوئی بھی مذہب پڑھ لے, اس میں اجازت ہی نہیں ہے غیر محرم کے ساتھ اپنی بچی, جوان بچی کو ان کے گھر رکھنا یا اس کے ساتھ چھوڑ دینا یا اسکول کالجز کے ٹورز پہ بھیج دینا. تو تبھی تو ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ نور مقدم تو ایک کیس ہے جو سامنے آیا, سوشل میڈیا پہ آیا. اس طرح ہزاروں کیس روزانہ اسلام آباد پاکستان کے اندر ہوا کرتے ہیں, جو اسلام کے نام پر بنا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا. تو خواتین و حضرات, پلیز 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 اس پہ سوچے اور غور کرے, فکر کرے کہ یہ دوری کیوں, یہ ہماری تربیت کو ہوا کیا ہے. ہم اسلام کا لیوا والے ملک ہیں. خدا را ایلیٹ کلاس اپنے بچوں کو جہاں بھی پڑھائے, لیکن قرآن و سنت پہلا پڑھائے, قرآن و سنت سے واقفیت پہلے, سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت صحابہ پہلے پڑھائے. اور بچی جب جوان ہو اس کی نکاح کا انتظام کرے, ٹھیک ہے, اس کو غیر مرد کے سپرد نہ کرے, بے شک وہ جوان دوست ہو, کوئی بھی رشتہ دار ہو. تو یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام سے دور ہیں, دین سے دور ہیں. اسلام کے ویلیوز پڑھے, اسلام پڑھے, دین پڑھے, اس کے اندر ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ تو پھر آخر میں ظاہر جعفر کے حوالے سے آتا ہوں, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور اس کے کردار پہنچنے کے لیے اس کو سر عام پھانسی دی جائے. سر عام, دیکھو ایک سر عام پھانسی ہوگی. اس طرح واقعات پہلے ہوتے ہیں, جو پہلے ریپ کیسز ہو چکے ہیں, تو ایسا واقعات کبھی نہ ہوتے. خدا را ایسا قانون لا جائے, خدا را میرے عمران خان صاحب سے, عارف صاحب سے جو ہمارے صدر ہیں, ان سے اور باجوہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے, ہم پاکستانی ہیں, ہم بہت پاکستانی ہیں, لیکن خدا را ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسا قانون آئین لائے جائے, سر عام سزائے دی جائے اس طرح کی چیزوں پر. یہ جبریت یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے. آپ تو ماڈل ہیں, دنیا کے لیے ماڈل بننے جا رہے ہو. افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں الحمدللہ طالبان کی حکومت آنے والی ہے, وہاں پر اسلامی شاعر کا چرچا ہوگا, ساتھ بارڈر پہ ہم ہیں. یہاں بھی اپنے آپ کو تیار رکھے اور اسلام کے ساتھ جو ویلیوز اسلام کے وہ لانے کی کوشش کریں, بچوں کو دین پڑھائیں. اور ایلیٹ کلاس کی جو مسجد اسکول اور اس طرح کے جو بیکن ہاؤس ٹائپ اسکولس, یہ جب سٹارٹ لیتے ہیں تو یہ تو میوزک سے سٹارٹ لیتے ہیں, کلمہ سے سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے, پڑھائیں نہ کہ نہ پڑھائیں, اچھی سے اچھی تعلیم دلوائے, لیکن قرآن و سنت بھی ساتھ پڑھائیں. تو کائنڈلی ان کو کیفر کردار سزا دی جائے, ان کو سزائے موت اور سزا عام لٹکایا جائے. یہ میرا مطالبہ ہے. یہ پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.